بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكه عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 ہے، 18 ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پڑھ کے سنایا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مختصر واقعہ ذکر کیا. تقریباً سورہ طٰہٰ میں پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تقریباً بیان کیا گیا ہے. تو اس میں جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، سلیکٹ کیا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ موسیٰ، ہم تم کو بحیثیت نبی پوسٹ دینے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے الحمدللہ. اور اللہ رب العالمین نے کہا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، یہاں چپل پہن کے نہیں آنا ہے، تمہیں چپل نکال کے آؤ یہاں. سمجھ رہے بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ سے بات کی. یہ سب سے زندگی میں دیکھو، تھوڑا یہ پڑھتے ہوئے آیتیں تھوڑا آپ نے نوٹس کیا ہوگا، میں نے تھوڑا ہائی لائٹ کر کر کے پڑھا. اچانک آپ کا کریٹر آپ کو بلائے اور کہے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں ایک پوسٹ دینے والا ہوں جو نبی کا پوسٹ ہے. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ جو انسان ابھی دنیا میں تھا، زمین پہ تھا، آسمان پہ چلے جائے گا. وہ میرا کریٹر مجھ سے بات کر رہا ہے، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بات کی. اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے یہ ہاتھ میں کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصائی، اللہ یہ میری لکڑی ہے، اتوکہ علیہا، اس لکڑی سے میں ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، بکریوں کو چراتا ہوں، مار مار کے ہکالتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ اس لاٹھی کے، اس عصا کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو میری زندگی میں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. اور آج میرے اس درس کا عنوان ہی یہ آیت ہے. بہت سارے نقطے ملتے ہیں اس میں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ یہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے تھے نا کہ قال ہی عصائی، یہ لاٹھی ہے اللہ، فل اسٹاپ یہاں بھی لگ سکتا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کے بینیفٹس بیان کرنے لگے. ہی عصائی اتوکہ علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور پھر بکریوں کو چراتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں جو میری زندگی میں ہیں. یہ بیان کرنے لگے. اور پھر اسٹاپ بھی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ ضرورت کی جتنی بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو لے کر بیان کر دی اللہ کے سامنے. امام آلوسی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فضول کی بات کرنا انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. فضول کی بات، بیٹھے ہیں مجلساں گرم کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں، چائے کے ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو، آپ معلوم ہوتا، اللہ کی قسم پناہ ہے اللہ کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ تو بات کرنے ہی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ میرے سے اچھا جانتے ہیں. تو یہ بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مختصر بات کی اور پھر بہت اللہ بول رہا ہے بول کر پورا لاٹھی کے پورے بینیفٹس بتا دیے، اور جہاں اسٹاپ ہونا تھا وہاں اسٹاپ بھی کر دیے. اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس چیز کو ذکر کر دیا. اب رہی بات، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مختصر سے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہم کو. پہلا سبق، مختصر بولنا، زیادہ سننا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک زبان دو کان دیے ہیں، زیادہ سنیں کم بولیں. زیادہ بولتے ہیں ہم، کم سنتے ہیں. میری سنو پہلے، تمہاری بعد میں بولو، یہ ہمارا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کہتا ہے پہلے سنو تو صحیح، سنو بعد میں بولو. اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اتنی بھی بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو یہ بات پہلی چیز. اور دوسری چیز کیا معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو ایک لاٹھی سے کتنے کام کر رہے ہیں. کتنے کام کر رہے ہیں؟ بکریوں کو بھی ہکال رہے ہیں، ٹیکا بھی لے رہے ہیں. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب پانی پلانے کے لیے آ رہی تھیں تو اس ٹائم پہ دشمنوں کو کس سے مار کے بھگائے تھے؟ لاٹھی سے مار کے بھگائے تھے نا. دیکھو دشمنوں سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی لاٹھی کا استعمال کر رہے ہیں، سہارے کے لیے لاٹھی کا استعمال کر رہے ہیں، ٹیک لگانے کے لیے لاٹھی کا استعمال، بکریوں کو چرانے کے لیے لاٹھی کا استعمال. ایک لاٹھی اتنے زیادہ کام اس سے لے رہے ہیں تو
تو ایک چھوٹا سا نقطہ ملا کہ آپ اور میں ڈزن کپڑے گھر میں رکھتے ہیں، بیکار، یوز بھی نہیں کرتے، ڈزن گلاساں جوڑ کے رکھتے، یوز بھی نہیں کرتے۔ یوزنگ کتنا ہمارا بولیے کتنا ہے؟ ایک گلاس پوروں کے لیے یوز ہو سکتا ہے، چلو بھی پر ہیڈ 1 ڈزن بھی ہو جائے نا، اس سے بھی زیادہ رہتے ہیں ہمارے گھر میں گلاسات۔ ایک چیز آپ نوٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور خواتین کا مسئلہ تو آپ میرے سے اچھا جانتے ہیں، ایک کے اوپر تقریباً 50 جوڑے سے زیادہ تو رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ 50 جوڑے رہتے ہیں، اور کتنے یوز کرتے ہیں؟ بہت کم یوز کرتے ہیں، اور پورے تجوری میں بھر کے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب کئی مالداروں کے گھروں میں ہم نے دیکھا، اور آ کے مسائل پوچھتے ہیں کہ کیا اگر مطلب انتقال کے بعد وہ ان کے کپڑے کسی کو بانٹ سکتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر، انتقال سے پہلے بانٹتے تو بیچارے کو ثواب تو ملتا تھا، انتقال کے بعد اس کے کپڑے تو وہ پہننے والا نہیں ہے، کوئی بھی لے کے جائے گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بات سے معلوم چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک چیز سے، ایک عصا سے کتنے کام کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے، آپ اور میں ضرورت جتنی ہے اتنا رکھیں، ضرورت سے مطلب زیادہ ہے کچھ میری یوزنگ میں نہیں ہے، گھر کے سامنے گاڑی کھڑا کے زن کھا جا رہی گاڑی، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو بھی دیتا نہیں میں، اللہ، یہ ہے ہمارے پاس، یہ ہے۔ اب دیکھو آپ کتنے گھروں کے سامنے گاڑیاں، کار کھڑ کے بوسیدہ ہو گئے، ٹائر پنچر ہو کے، چنگیاں ہو کے، لے جا کے اسکراپ میں ڈالنا پسند ہے ان کو۔ کسی بھائی کو چلو بھی اولا اوبر میں چلا کے زندگی مزے کرو، نہیں، سمجھ رہے بات؟ ہماری خواہش کیا ہے؟ جو میں محنت سے کمایا، سڑ کے گل کے ختم ہو جانا، کسی کو نہیں ملنا، سمجھ رہے بات؟ یہ ہماری خواہش، میں محنت سے کمایا ہوں، سڑ جان دے وہ، مجھے کیا بھی پرواہ نہیں، کسی کے حق میں فائدہ ہو جائے یہ مجھے اچھا سے نہیں لگتا، یہ ہماری خواہش، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ، ایک واقعہ میں آخر میں بتاؤں گا بنگلور کے خاتون کا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھو اس سے پہلے چند چیزیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو سونا چاندی تجوریوں میں جمع کے رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے بول رہا ہے ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی ان کو خوشخبری دے دو، کس کی؟ عذاب کی، عذاب ہے ان کے واسطے، جو چیز تمہیں یوز ہی نہیں کر رہے رکھے کیوں ہو بھائی؟ ہاں بھائی، ان فیوچر کوئی مسئلہ ہے، کوئی آپ کو پریشانی آنے، یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ پریشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن اسلامی سوچ یہ ہے کہ ایکسٹرا جو چیزیں ہیں غربا میں بانٹ دو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے، جب وہ جمعہ کے دن نکلتے تھے اپنے گھر سے، مسجد اور ان کے گھر کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا اس کو چل کر جاتے، اور پھر اپنے ہاتھ میں جتنے بھی کپڑے ان کے ہوتے نا وہ سب دے کے بانٹ کے جاتے تھے، سمجھ رہے ہو؟ آج ہمیں کیا ہے، جو کپڑے پھٹ جاتے، کالر کا کپڑا نکل جاتا، پینٹ میں چھیداں پڑ جاتے، روزانہ پڑ جاتے، وہ کپڑے ہم کیا کرتے ہیں، اچھا پریس کر کے دیتے ہیں کسی کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ 2 دن پہنا تو پھٹ جاتا وہ کپڑا، وہ ہمیں خود اتنا پین کے گھسیٹ دیتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد غریب یاد آتا ہے۔ اور کھانا بھی کون سا؟ اللہ کے رسول نے کہا جب تم کھانا پکاؤ، اڑوس کا بھی خیال کر لو، اڑوس میں تمہارے گھر میں صرف 1 kg کافی ہے تو 1.25 kg کر لو، 1.25 کلو آجو باجو کو دینے کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارا کیسا معاملہ؟ پکاتے ہیں 1.5 کلو، کھاتے ہیں اللہ تک، جو بستا وہ دیتے ہیں، شروع میں نکال کے نہیں دیتے، کیوں؟ شروع میں نکال کے نہیں دینا، شروع میں ہمارے پیٹ کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں معاملہ بالکل الٹا تھا، اس لیے دیکھو اس زمانے میں پیسہ کم تھا، آپسی محبتیں زیادہ تھیں، آج پیسہ زیادہ ہے، محبت نہیں ہے محبت، سامنے بیٹھ کے آجو باجو نماز پڑھتے ہیں لیکن بزنس میں آجو باجو بیٹھ کے فراڈ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ ہے شریعت اسلام آپ کو مجھ کو یہ سکھاتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، اللہ رب العالمین کہیں بھی اس اسٹائل میں آیت نہیں بیان کیا، اللہ نے کہا شیطان کے بھائی ہیں یہ، کیا ہے؟ شیطان کے بھائی، شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ فضول خرچی کرنے پہ اکساتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور قرآن مجید کی اور ایک میں آیت میں اللہ کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے میں بالکل نیوٹرل رہتے ہیں، زیادہ خرچ کر کے کنگال بھی نہیں ہو جاتے، کم خرچ کر کے کنجوس بھی نہیں ہو جاتے، بالکل مڈل میں چلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے اوصاف اللہ رب العالمین نے۔ ایک مرتبہ کیا ہوگا،
حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو بنا رہے تھے. وضو بناتے 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 کیا ہو گیا, حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا ما هذا الصرف یا سعد, سعد اتنا پانی ویسٹ کر رہے وضو بناتے بناتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد نے کہا اللہ کے رسول کتنا ویسٹ کر رہا ہوں پانی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو سعد, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ, دریا کے پاس بھی بیٹھو تم وضو بناؤ وہاں بھی پانی ویسٹ مت کرو. یہ اللہ کے رسول کی حدیث. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ نواز رہا بولے تو مطلب زبردست انداز سے پیسوں کی ریل پھیلے بولے تو فضول خرچی کی انتہا نہیں کرنا. بیٹا کتنا ہونا تمہیں لے لو, میرا ڈیبٹ کارڈ لے لو, جاؤ نکال لے کے آ جاؤ, ختم, انجوائے کرو, پب جانا جاؤ. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے میرے بھائی یہ بات ہے پیسوں کی ریل پھیل. اسی لیے یاد رکھو پیسے جن کے پاس کم ہے نا وہ سکون کی نیند بھی سو رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کم کر رہے ہیں. جن کے پاس پیسوں کی ریل پھیلے دیکھو گناہ کے مواقع ان کو زیادہ ہیں, اپارچونیٹیز مل رہے ہیں ان کو گناہ کے, لیکن آپ کو الحمدللہ پیسے کم ہیں, سکون کی سانس لے رہے ہیں آپ. ان کے پاس پیسے رہ کے ٹینشن ہے. آج دیکھو سوسائڈ کرنے والوں میں جو ریشو سب سے زیادہ ہے وہ کن کا ہے؟ اچھے مالدار ہیں. کیوں ہے؟ پیسہ ہے. پیسہ سکون نہیں دیتا, پیسہ سکون نہیں دیتا. سکون اللہ کے ذکر میں ہے. پیسہ کہاں سکون دیتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ایکٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں مر گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کیوں؟ سکون نہیں تھا ان کی, ڈپریشن میں تھے. اتنا مالدار ہیں وہ سب, چاہتے ایک ایک سیکنڈ کے اندر کہیں کہیں کا ویزا مل سکتا تھا ان کو, جا سکتے تھے, انجوائے کر کے آ سکتے تھے, دنیا گھوم سکتے تھے, چاند کو بھی جا کے آ سکتے تھے, چاند پہ سائٹ بھی لے سکتے تھے, لیکن نہیں لیا انہوں نے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ ڈپریشن میں. صرف سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ سے سکون مانگو. پیسہ نہ ملے ملے نہ ملے وہ علیحدہ ہے. سکون مل گیا نا اللہ کی قسم. چند گھر ایسے بھی ہیں 500 روپے کماتے ہیں, بھاڑا بھی بننا رہتا ان کو گھر کا, پر پھر بھی سکون ایسا رہتا ہے. بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ان کے پاس وہ سکون نہیں رہتا. اب میں بتاؤں آپ کو, جس بنگلوں میں کام کرنے والی بائی آتی ہے اس کے گھر میں جو سکون ہے وہ بنگلے والے کے مالک کے گھر میں وہ سکون نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ جو ایکسٹرا کھانا بچا ہوا اپنے گھر کو لے کے جاتے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, کیا سکون کی نیند ہوتی ہے وہ, اس کو ایسی میں نیند نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات ہے. اللہ رب العالمین دیکھو مال میں خوشی نہیں رکھا ہے, اللہ سکون نہیں رکھا ہے. سکون کس میں ہے؟ آپسی ایک دوسرے کی محبت میں, اللہ کے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. اسی طرح سے آج جو ہم آپ اور میں اسراف کرتے ہیں, اسراف شادی بیاہ کے معاملے میں کیا اسراف کرتے ہیں, میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. کتنے کیسز سے آتے ہیں, کتنے کے کروڑ روپے شادی خرچ کیے, شادی پہ کتنے دنوں میں ڈیورس ہو گیا, ختم, معاملہ ختم ہوئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ آج کے کرنٹ ایشوز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم, کیا شادی ہونے سے پہلے شادی کی تیاریوں میں ایسا ہی لگ جاتے ہیں, صرف دلہن کو نہیں دلہن کی بہنوں کو بھی دینا, دلہے کے بھائیوں کو بھی دینا, ان کی فیملی کو بھی خوش کرنا, ان کی فیملی کو بھی خوش کرنا, منہ دکھائی پہ دینا, فلاں دینا, یہ دینا. رسم و رواج میں جکڑ کے ایسے مبتلا کر دیے ہیں اللہ کی قسم. پرانے زمانے میں ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے کالی پانی کی جیل تھی, وہاں بند کر دیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہاں یہ کرو, وہ مطلب حکومت اتنے ٹیکس نہیں لگاتی, شادی بیاہ میں اپنے رشتہ دار اتنا ٹیکس لگاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز پہ ٹیکس لگاتے رہتے ہیں, جی ایس ٹی کے ساتھ ٹیکس. سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ اکبر. یہ نہیں ہونا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. شادی کو آسان بنانا چاہیے, شادی کو آسان بنانا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے, کہتے ہبتک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے بیاہ کر لیں, میرے سے شادی کر لو آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتا رشتہ, سامنے ریجیکٹ بھی کرنا نہیں چاہتے تھے, اس کے دل کا خیال تھا کیونکہ وہ مجھے پسند کرتی ہے, ایک خاتون ہے. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول کی خاموشی اللہ کے رسول کی نام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے چند صحابہ کو کہا, اللہ کے رسول نے, کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے, اللہ کے رسول دھوتی پہن کے تھے, وہ دھوتی پہن کے تھے, دوسرے کپڑے نہیں تھے ان کے پاس. اللہ کے رسول میں کروں گا, صحیح حدیث ہے, میں کروں گا اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے کہا التمس ولو بخاتم من حدید, گھر کو جاؤ مہر میں باندھنے کے لیے کچھ بھی ملے نا, انگوٹھی لے کے آؤ, انگیجمنٹ کرا کے ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں تم نا. تو صحابی جاتے ہیں, پورا گھر چھرمتے ہیں, ایک چیز بھی نہیں ملتی. آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس, کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ دھوتی پہنا ہو نا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن یاد ہے تمہیں؟
کہتے ہیں اللہ کے رسول چند صورتیں یاد ہیں، اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو چند صورتیں یاد دلا دو، وہی تمہارا مہر ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح کرا دیا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ان کو معلوم نہیں تھا کہ میری دلہن یہ بننے والی ہے، آئی آدھے گھنٹے بعد شادی بھی ہو گئی، ودا بھی ہو گئی، پھر چلے بھی گئے۔ سمجھ رہے بات؟ آج دیکھو 1 سال پہلے انگیجمنٹ، اور پھر 1 سال تک تیاریاں، پھر 1 سال تک اسراف فضول۔ ان کے گھر کو گئے تو انہوں مٹھائی لے کے جاتے ہیں، ان کے گھر کو گئے تو انہوں مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مٹھائی انہوں کتنا لے کے گئے اتنی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، 1 کلو تو 1 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنا اتنا، لفافے کتنے اتنے لفافے، 500۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نام لکھ کے رکھ کے رکھتے ہیں۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، ٹوٹلی غلط ہے، اسراف ہے یہ، اللہ رب العالمین بالکل ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے لباس کی پہلی بات میں نے کی، لباس اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہاں اے آدم کی اولاد، اچھے لباس پہنو، مسجد کو آؤ تو۔ ہمیں مسجد کو آئے تو مطلب نارمل پہن کے آ جاتے ہیں، جو بھی ٹی شرٹ ہیں فلاں پہن کے آتے ہیں، لیکن باہر جانا ہے ہمیں، کالجز کو جانا ہے تو ماشاء اللہ 8 بجے میری کالج ہے بولے تو تہجد کی نماز کو اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ تیار ہونے کے واسطے، کریم لگا لے کے، پرفیوم لگا لے کے میٹرو میں بیٹھے، پوروں کی نظر مجھے پڑھنا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حالت ہے آج۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حالت میں ہم یہ چاہیں کہ آپ اور میں ایز اے مسلم پرفیکٹ اسلام پہ چلے، نہیں ہو سکتا۔ آپ اور میں اسلام پہ پرفیکٹ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ اور میں اسلام کو صحیح سے فالو کریں۔ اسلام کو تھوڑا اچھا دکھ رہا ہے اسلام کو فالو کرنا، تھوڑا نہیں ایسا بھی ٹرینڈ میں بھی چلیں گے، تھوڑا ٹرینڈ میں چلیں گے تو اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لباس کے معاملے میں اتنا بھی آپ اسراف نہ کریں۔ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بدن کے لیے ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا تو اس سے زیادہ نہیں رکھتے تھے لوگ۔ آج کے زمانے میں اللہ نے اپارچونیٹیز زیادہ دے دی ہیں، رکھیے کپڑے، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی کپڑا پہننے کے پھرے، نہیں، کپڑے رکھیے، ضرورت سے زیادہ جو کپڑے ہیں غریبوں میں بانٹ دیجئے، کئی کو تجوری میں رکھ کے چھوڑیں۔ بتائیے آپ، پم بیچارہ جو پھٹی پینٹ پہن کے آ رہا ہے اس کو تو دے دیجئے، پم بیچارہ اچھی پینٹ پہن کے گھومے گا۔ یہ اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح سے فون، لیپ ٹاپ، یہ سب ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کا یوز بھی تو ہونا چاہیے نا۔ کہاں یوز کر رہے ہیں ہم؟ میں پرسوں آئی فون کا جو مالک ہے جو بنایا ہے اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میں خود میری فیملی کے لیے ایک بھی آئی فون نہیں دیا ہوں۔ وہ خود کہتا ہے، آئی فون کا جو مالک ہے جو بنایا ہے آئی فون کو، وہ کہتا ہے کہ میں خود میری فیملی کے لیے ایک آئی فون بھی نہیں دیا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں آئی فون، میرا جو ایک علیحدہ سافٹ ویئر ہے، یہ میں جو بنایا ہوں یہ صرف 2 ریزن کے لیے، ایک انفارمیشن کے لیے، انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ کیا ہے کہ کسی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ ان 2 ریزنز کے علاوہ تیسرا ریزن کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 ریزن کم ہو رہے، انٹرٹینمنٹ زیادہ ہو رہا آج۔ سمجھ رہے ہیں؟ انفارمیشن کتنا ہے، بعد میں بات کرتا ہوں، ریل سے ڈھکیلنا ہے بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات بھی کم کر دیا آج۔ پہلے کے زمانے میں خط تھی، کیا مزہ آتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آج میسج 1 سیکنڈ میں میسج جاتا، بھول گیا تھا میں، معاف کر لیو بولتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے آج۔ تو آج کے زمانے میں اور پرانے زمانے میں دیکھو، وہاں دور تھے ہم، اب 1 سیکنڈ کے اندر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر کمیونیکیٹ کر بھی دور ہیں۔ اس زمانے میں دور رہ کر بھی نزدیک تھے۔ 2 بیڈ روم رہے تو ایک بھائی ایک بہن بات کرتی، پانی لے لے جا بول کے میسج کرتا، بھانجا کو پانی لے کے آتی۔ سمجھ رہے بات؟ یہ حالت ہے آج۔ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو بتا رہا ہوں میں، ہنسنے کی بات ہے پر آپ کو اور مجھ کو غور بھی کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مہنگے گیجٹس بچوں کو دلا دیتے ہیں۔ بچہ ضد کر دیا SSLC میں پاس ہو جائے بیٹے، آئی فون 16 پرو میکس، سمجھ رہے بات؟ ابھی مارکیٹ میں ریلیز ہوا ہے، بچے کو دلا دیا، ختم۔ وہ بچہ تھوڑے دن تک اس کے صحیح مفائد دیکھتا ہو، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ، اس کے پاس آپ منتھلی ریچارج کر رہے ہیں، اس کا کیا یوز ہے آپ کو نہیں معلوم، کیا کر رہا ہے وہ، رات میں کیا کر رہا ہے، اس کے کم بند کمرے میں وہ کیا کر رہا ہے نہیں معلوم۔ سمجھ رہے بات؟ یہ سب چیز ہے، آپ پوچھے جائیں گے اللہ کے پاس۔ فون دلانا بڑی بات نہیں، فون دلانے کے بعد بچہ کیا یوز کر رہا ہے وہ دیکھنا بڑی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے آپ کو اور مجھ کو دیکھنا چاہیے، ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان سب چیزوں میں زیادہ اسراف کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے علاوہ جو دوسری قوم بھی رہتی ہے اس ہندوستان میں، وہ دیکھو یہ سب چیزوں پہ زیادہ خرچ نہیں کرتی، وہ خرچ ایجوکیشن پہ کرتی ہے۔ ہم ایجوکیشن میں جا کے کنسیکشن مارتے رہتے ہیں، تھوڑا کم کر دو، تھوڑا کم کر دو، تھوڑا کم کر دو۔ وہ ایپل اسٹور میں جا کے ہاں اتنا پے کر کے آ جاتے ہیں، ختم۔ کیا وہاں پریسٹیج دکھانا رہتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح سے ہمارے ہوٹلز دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، آج ہمارے پاس شو آف اتنا ہے، پیسے نہیں رہتے ہمارے پاس، EMI پہ فون لیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے،
اوپر مین جیب میں رکھے تو اوپر 3 کیمرے دکھنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، پورا کام معاملہ ہمارا لوگوں کو دکھانے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کو کچھ بھی نہیں دکھانا ہے ہمیں۔ ای ایم آئی پہ فون لیتے ہیں، ماں باپ کو پیسے نہیں دیتے رہتے ہیں، اور پھر ای ایم آئی پہ گاڑی لے کے، لون پہ گاڑی لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ اسلام کہتی ہے جو چیز تم افورڈ نہیں کر سکتے کیوں لے رہے ہو؟ نہ لو۔ یہ فضول خرچی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو چیز تم افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ چیز کو تم لو کے کیا کر رہے ہو؟ آج دیکھو یہ مطلب پولیس اسٹیشن کے سامنے پورے وہ جو لون پہ پکڑے ہوئے گاڑیاں کھڑے رہتے ہیں، کیوں؟ پیسے نہیں دیے، قسطیں نہیں بھرے، ختم، ڈال لے کے چلے گئے گاڑیاں۔ یہ ہے حال۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے میرے بھائی جو چیز میں افورڈ کر سکتا ہوں ڈیفینیٹلی لوں گا، جو نہیں کر سکتا ہوں مر جاؤں گا نہیں لوں گا۔ کیوں؟ ایسی مصیبت میں مجھے پھنسنا ہے جو مصیبت میں میں خود پھنس رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ میری جتنی استطاعت، میری جتنی کیپیسٹی، اتنی ہی بات۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر میری کیپیسٹی سے زیادہ میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہوں، محنت کرو، زندگی میں آگے بڑھو، اچھے بزنس مین بنو، آئی ایس آئی پی ایس بنو، ججز بنو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری چیز بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مزے کرو، اسراف مت کرو۔ ہوٹل جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلفی لیتے ہیں، پک ڈالتے ہیں انسٹاگرام پہ، لے کر چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب شو آف۔ دیکھو خالی مطلب انسٹاگرام پہ میری فوٹو اپلوڈ ہونا بول کے ہم جاتے ہیں، اتنی بڑی مہنگی ریسٹورنٹ میں جا کے کھا کے آتے ہیں۔ کیوں؟ اسراف کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہم۔ آپ دیکھو کتنا ڈائننگ ٹیبل پہ، آج میں آپ کو بتاؤں نان مسلم سے زیادہ مسلم اس بارے میں خطرناک، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، جس ڈائننگ ٹیبل پہ وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، جس ٹیبل پہ وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، آدھا کھا کے آدھا چھوڑ کے آتے ہیں۔ دیکھو آج یہ سب ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات بتا رہا ہوں میں، یہ سب ہو رہا ہے آج۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم کو نواب کی اولاد نہیں ہیں ہم۔ میرے پیسے کمائے ہوئے میں شوق کروں گا، میرے باپ کے پیسے میں کیوں شوق کروں گا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات آپ کو اور مجھ کو جاننا چاہیے۔ میری یوتھ، میرے بھائی سن رہے ہیں، آپ کو اور مجھ کو جان لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی تھی۔ میرے مسلم خواتین، میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، آخری ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مینگلور کا ایک واقعہ، پرسوں ہمارے بشیر میسوری دائی ہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا، وہ بھی مینگلور کے ہیں۔ یہ آیت اسی لیے میں نے انتخاب کیا اس آیت کو۔ یہ آیت جب وہ پڑھ رہی تھی، دیکھو خواتین کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، یہ کیا پڑھیں گی، یہ کیا نماز کو نہیں آتے، ہم مطلب اللہ کی قسم وہ جتنا ہم کو بعض دفعہ ڈر آپ کے پیچھے حافظاں کھڑے نہیں ہوتا، خواتین کا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ ان کے پاس الحمدللہ اللہ نے علم دے رکھا ہے، الحمدللہ اس میں سے بہت زیادہ موسٹ ٹیلنٹڈ رہتے ہیں، جانتے ہیں وہ سب چیزیں اللہ کے فضل سے۔ کوسا پارا چل رہا ہے، کہاں تک رکے حافظ صاحب، سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ بہرحال خواتین میں سے خاتون کا ایک واقعہ بیان کروں میں۔ مینگلور کی خاتون تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچی۔ کون سی آیت؟ یہ آیت حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا نا کہ مطلب ایک یہ جو عصا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا یہ عصا ہے، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو ہکالتا ہوں، بہت سارے کام دوسرے بھی کرتا ہوں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ خاتون غور کری، یہ ایک لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے کام کر رہے ہیں، میرے پاس اتنے ساڑیاں، اتنے نیٹیاں، اتنے کپڑے تجوری میں بھر کر چپ کے بیکار ہیں، میں بھی یوز نہیں کر رہی، کسی کو یوز کرنے بھی نہیں دے رہی۔ گھر میں ڈزن گلاساں پڑے ہوئے ہیں، کہاں بھی گئے مارکیٹ کو، وہاں رائل مارٹ گئے، جا کے آفر لگا، لے کے آ کے بھر کے گھر میں رکھے۔ اس نے کیا کہا معلوم اپنے بچوں سے؟ دیکھو بچوں، جتنا ایکسٹرا مال گھر میں ہے پورا نکال کے دلان میں رکھو۔ صحیح واقعہ یہ، ایکسٹرا پورا مال گھر میں سے نکال کے دلان میں رکھا گیا، اور اپنے گھر کو فقیر غربا مسکینوں کو بلا کر کہا گیا کہ اس میں سے جو پسند ہے اٹھا لے کے جاؤ۔ یہ ایمان۔ قرآن پڑھنا اچھی ہے، قرات حافظ صاحب کی بول کر نہیں، مولوی صاحب جیسا بھی پڑھیں، عمل کرنے کی نیت سے آپ کو مجھ کو قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سننا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھ کو ہر خیر کی بات سن کر عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت بخشے۔ جو بھی میں باتیں بیان کیا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز کے بیس پہ بیان کیا ہوں، تاکہ آپ تھوڑا ہمارے نوجوان بھائی اس سے تھوڑا قریب بھی ہوں، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہم بھی اسی دنیا میں جیتے ہیں، پلانٹ دوسرے جوپیٹر میں نہیں جیتے، ہم اسی میں جیتے ہیں ہم، تاکہ آپ کو اور مجھ کو پتہ چلے کہ آج کے کیا حالات ہیں، ان کا کیا سلوشن ہے۔ قرآن حدیث کے روح سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ آپ کو مجھ کو ہر خیر کی بات سن کر عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔